باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے قرض کے احکام، کہ قرض دینے کا کیا حکم ہے اور لینے کا کیا حکم ہے، ان کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور قرض کے شرائط کیا ہے، کن شرطوں کے ساتھ کسی دوسرے کو قرض دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں مومنوں کو خصوصاً ان ضرورت مندوں کو قرض دینا مستحب کاموں میں سے ہے جس کے بارے میں احادیث معصومین میں سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن بھائی کو قرض دے دے اسے واپس کرنے کی استطاعت تک اسے مہلت دے تو ایسے شخص کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرض واپس لے لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مومن کسی دوسرے مومن کو بے قصد قربت قرض دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کا اجر عطا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ واپس لے لے۔ اچھا، فرماتے ہیں قرض میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں، بلکہ اگر ایک شخص دوسرے کو کوئی چیز قرض کی نیت سے دے اور دوسرا بھی اسی نیت سے لے تو قرض صحیح ہے۔ جب بھی مقروض اپنا قرض ادا کرے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے، لیکن اگر قرض ادا کرنے کے لیے قرض خواہ کے کہنے سے یا دونوں کے کہنے سے ایک مدت مقرر ہو تو اس صورت میں قرض خواہ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اپنا قرض واپس لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ اگر قرض کے صیغے میں قرض کی واپسی کی مدت معین کر دی جائے اور مدت کا تعین مقروض کی درخواست پر ہو یا درخواست پر قرض خواہ معین مدت کے ختم ہونے سے پہلے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مدت کا تعین قرض خواہ کی درخواست پر ہوا ہو یا قرضے کی واپسی کے لیے کوئی مدت معین نہ کی گئی ہو تو قرض خواہ واجب جب بھی چاہے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر قرض خواہ اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے ہو، ادائیگی کا وقت مقرر نہ کیا ہو یا وقت پورا ہو چکا ہو، اگر مقروض قرض ادا کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً ادا کر دے، اور اگر ادائیگی میں تاخیر کرے تو گناہ گار ہے۔ فرماتے ہیں اگر مقروض کے پاس ایک گھر کے جس میں وہ رہتا ہو اور گھر کے اسباب اور لوازمات کے جن کی اسے ضرورت ہو ان کے بغیر اسے پریشانی ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو قرض خواہ سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ صبر کرے حتیٰ کہ مقروض قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ فرماتے جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اگر اس کے لیے کام کرنا آسان ہو یا اس کا پیشہ ہی کام کاج کرنا ہو تو واجب ہے کہ کام کاج کرے، اپنا قرض ادا کرے، بلکہ اس کے علاوہ صورت میں بھی کہ وہ شخص ایسا کام کر سکتا ہو جو اس کی شان ہو، احتیاط واجب یہ ہے کہ کام کر کے قرض ادا کرے۔ جس شخص کو اپنا قرض خواہ نہ مل سکے مستقبل میں اس کے بارے میں یا اس کے وارث کے ملنے کی امید بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ قرضے کا مال قرض خواہ کی طرف سے فقیر کو دے، اور احتیاط واجب بنا پر ایسا کرنے کی اجازت حاکم شرع سے ملے۔ اگر مقروض کو قرض خواہ یا اس کے وارث کے ملنے کی امید ہو تو ضروری ہے کہ انتظار کرے، اس کو تلاش کرے، اگر وہ نہ ملے تو وصیت کر دے کہ اگر میں مر جاؤں اور قرض خواہ یا اس کا وارث مل جائے تو میرا قرض میرے مال سے ادا کیا جائے۔ فرماتے ہیں اگر کسی میت کا مال اس کے کفن دفن کے واجب اخراجات اور قرض سے زیادہ نہ ہو تو اس کا مال انہی امور پر خرچ کرنا ضروری ہے، اس کے وارث کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔
اگر کوئی شخص کچھ رقم یا گندم یا جو یا ان جیسی مثل چیزیں قرض میں لے لے جن کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اتنی ہی مقدار جو اس نے لی ہے اور ایسی ہی پسندیدہ صفات کا مال واپس دے تو کافی ہے۔ لیکن اگر مقروض اور قرض خواہ ان خصوصیات کے بغیر بھی راضی ہوں تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر جو چیز قرض میں لی تھی ان چیزوں میں سے تھی جو قیمتاً بیچی جاتی ہے جیسے بکری وغیرہ، تو ضروری ہے کہ جس دن قرض لیا تھا اسی وقت کی قیمت ادا کرے۔ فرماتے ہیں کسی شخص نے جو مال قرض لیا ہو اگر وہ تلف نہ ہوا ہو اور مال کا مالک اس کا مطالبہ کرے تو ضروری نہیں ہے کہ مقروض وہی مال دے دے۔ اگر مقروض دینا چاہے تو قرض خواہ چاہے تو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر قرض دینے والا شرعاً شرط عائد کر دے کہ وہ جتنی مقدار میں مال دے رہا ہے اس سے زیادہ واپس لے گا، مثلا 1 من گیہوں دے اور شرط عائد کرے کہ 1 من 5 کلو واپس لوں گا، یا 10 انڈے دے اور کہے کہ 11 انڈے واپس لوں گا، تو یہ سود اور حرام ہے۔ بلکہ اگر طے کرے کہ مقروض اس کے لیے کوئی کام کرے یا جو چیز لی ہو وہ کسی دوسری جنس کی کچھ مقدار کے ساتھ واپس کرے گا، مثلا طے کرے کہ مقروض نے 1 روپیہ لیا ہے، واپس کرتے وقت اس کے ساتھ ماچس کی 1 ڈبیا بھی دے تو یہ سود ہوگا اور حرام ہے۔ نیز اگر مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چیز قرض لے رہا ہے اسے ایک مخصوص طریقے سے واپس کرے گا، مثلا ان گھڑے سونے کی کچھ مقدار اسے دے اور یہ شرط کرے کہ گھڑا ہوا سونا واپس لے گا، تب بھی یہ سود اور حرام ہے۔ البتہ اگر قرض خواہ کوئی شرط نہ لگائے بلکہ مقروض خود قرضے کی مقدار سے کچھ زیادہ واپس دے تو کوئی اشکال نہیں، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں قرض پر سود دینا سود لینے کی طرح حرام ہے، البتہ قرض صحیح ہے۔ جو شخص سود پر قرض لے اور اس کا مالک ہو جاتا ہے، البتہ قرض دینے والا سود کا مالک نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور اگر اس سود سے کوئی چیز خریدے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، اور اگر اس طرح معاملہ ہو کہ سود کا معاملہ بھی نہ کیا، معاہدہ بھی نہ کیا ہو، قرض لینے والا راضی ہو کہ قرض دینے والا اس رقم کو استعمال کرے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سود لے اور مسئلہ معلوم ہونے پر توبہ کر لے تو اس صورت میں زمانہ جہالت میں جو سود اس نے لیا تھا اس کے لیے حلال ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گیہوں یا اس جیسی کوئی چیز سودی قرضے کے طور پر لے اور اس کے ذریعے کاشت کرے تو وہ پیداوار کا مالک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کوئی لباس خریدے اور بعد میں اس کی قیمت کپڑے کے مالک کو سودی رقم سے یا ایسی حلال رقم سے جو سودی رقم کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہو ادا کرے تو اس لباس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس لباس کے پہننے یا اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ لباس یہ خرید رہا ہوں تو اس لباس کا مالک نہیں ہے اور اس کا پہننا حرام ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز اس شرط پر دے کہ دوسرے شہر میں اس سے زیادہ لے گا جبکہ وہ سونا یا چاندی یا گندم یا جسے تول کر یا ناپ کر بیچا جاتا ہو تو یہ سود اور حرام ہے۔ ہاں جو شخص زیادہ لے اگر وہ اضافے کے مقابلے میں کوئی چیز دے یا کوئی کام کر دے تو پھر اشکال نہیں ہے، تاہم عام رائج نوٹ کرنسی قرضے کے طور پر دی جائے تو زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر نوٹ کو بیچا جائے چاہے نقد یا ادھار جبکہ اس کی رقم 2 جنسوں میں ہو جیسے 1 دینار اور دوسرا روپیہ تو اضافہ لینے میں اشکال نہیں،
لیکن اگر ادھار ہو، ایک ہی جنس ہو، تو اضافے لینے میں اشکال ہے۔ فرماتا اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لینا ہو اور وہ چیز ناپی یا تولی جانے والی جنس نہ ہو، تو وہ شخص اس چیز کو مقروض یا کسی اور کے پاس کم قیمت پر بیچ کر اس کی قیمت نقد وصول کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر موجودہ دور میں جو چیک یا قرض خواہ مقروض سے لیتا ہے، انہیں وہ بینک کے پاس یا کسی دوسرے شخص کے پاس اس سے کم قیمت پر، جسے عام طور پر بھاؤ گرنا کہتے ہیں، بیچ سکتا ہے اور باقی رقم نقد لے سکتا ہے۔ والسلام علیکم۔